برکتیں عطا فرمائے۔ نبی کی آل وہ شان وفا احمد رفاعی ہے، نبی کی آل وہ شان وفا احمد رفاعی ہے، علی کا فیض زہرا کی دعا احمد رفاعی ہے، علی کا فیض زہرا کی دعا احمد رفاعی ہے، خوشاں قبل ولادت مصطفیٰ نے بشارت دی، خوشاں قبل ولادت مصطفیٰ نے بشارت دی، وہ غوث زمان مشکل کشا احمد رفاعی ہے، وہ غوث زمان مشکل کشا احمد رفاعی ہے، نبی کی دست بوسی کی خلافت غوث کی پائی، نبی کی دست بوسی کی خلافت غوث کی پائی ہے، یہ تمہارا مرتبہ احمد رفاعی ہے، یہ تمہارا مرتبہ احمد رفاعی ہے۔ آئیے اپنے دل و محبت کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں اپنے غلامی کا ثبوت دیں اور بآواز بلند درود پاک پیش فرما اور جھوم کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صاحب ایمان بنایا، اس کا کروڑہا احسان ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بندہ نماز فرائض کو ادا کرنے کے بعد 2 رکعت اس نیت سے بھی پڑھ لیں کہ مولا میں یہ 2 رکعت اس نیت سے نفل ادا کر رہا ہوں کہ تو نے مجھے اپنا مومن بندہ بنایا۔ ایمان کسی کے مانگنے سے نہیں ملتا، ایمان تو اللہ کی توفیق سے ملا کرتا ہے، ہدایت تو اس کی توفیق سے ملا کرتی ہے، راہ راست بھی تو بندہ اس کی توفیق سے آتا ہے۔ یہ اولیاء کرام کی محبتیں ہمارے دل میں آئی، یہ ولیوں کی محبت ہمارے دل میں آئی، اتنی سخت سردی میں آپ بیٹھے ہیں، یہ ولی کی محبت اپنے آپ کو یہاں بٹھا رکھا ہے، اور جہاں جتنے بھی سامعین ہیں، سامعات ہیں، جتنے بھی حاضر ہیں، حاضرات ہیں، یہ ایک ولی کی محبت میں حاضر ہیں۔ ہم تو کیا کہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بندہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اس نیت سے محبت کرتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اسے دنیا میں اس نے تو دیکھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اس سے محبت اس لیے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ سارے محبت کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جمع فرمائے گا، اور جس سے محبت کی جا رہی ہے اس نیک بندے سے فرمائے گا، اے میرے نیک بندے، یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ تجھ سے محبت کرتے تھے، انہوں نے تجھے نہ دیکھا تھا، تیرا زمانہ نہ پایا تھا، تیری صورت شکل نہ دیکھی تھی، نہ تیرے زمانے میں وہ پیدا ہوئے، لیکن نام سنا تھا، ایک اللہ کا ولی تھا، ایک نیک بندہ تھا، جس کی ہدایت سے، جس کی تبلیغ سے نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنے کفر کی دنیا کو ترک کر کے دین اسلام کو قبول کر لیا، بس اس نیت سے انہوں نے اس سے محبت کی۔ اب تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں وہ اللہ کا نیک بندہ کبھی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا پہلے تو یہ بتا کہ تو میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ اے میرے نیک بندے، تیری تقوی گزاری کے بدلے ہم نے تجھے جنت عطا فرما دی، ہم نے تجھے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ حضور فرماتے ہیں جب وہ نیک بندہ یہ سنے گا تو رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا یہ سارے لوگ مجھ سے محبت کرتے تھے، اب میں تجھ سے سفارش کرتا ہوں میرے محبت کی خاطر انہیں بھی جنت عطا فرما دے۔ یہ ہماری محبت رائے گا نہیں جائے گی، آج نہیں تو کل ہمیں اس محبت کا صلہ ضرور ملے گا۔ اللہ اکبر، یہ اولیاء کرام کی محبت کیوں ہمارے دل میں بسی ہوئی ہے، اور یہ بزرگان دین کا بھی قول ہے کہ کسی نے
اگر کسی نے ولی کو دیکھا سمجھو کہ اسے خدا کی یاد آ جاتی ہے۔ ولی کو دیکھنا خدا کی یاد دلاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان ولیوں کو دیکھ کر خدا کی یاد کیوں کہا گیا؟ کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ کسی نمازی کو دیکھ لو خدا یاد آ جائے گا، کسی روزے دار کو دیکھ لو خدا یاد آ جائے گا، کسی نیک انسان کو دیکھ لو خدا یاد آ جائے گا۔ اللہ اکبر اس لیے نہیں کہا کہ جب بندہ کوئی نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کے بعد اس سے ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی ایسی صغیرہ کبیرہ گناہ ہو جائے جس سے وہ گناہ کا مرتکب ہو جائے، صاحب روزہ ہو سکتا ہے اس سے کوئی غلطی ہو جائے، نیک عمل کرنے والے سے ہو سکتا ہے زندگی میں کوئی نیک عمل ہو، کوئی برا کام ہو جائے، لیکن جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو اللہ کا مقبول بندہ ہوتا ہے، وہ گناہوں سے ایسے دور رہتا ہے جیسے کہ ایک بندہ ناپاکی سے دور رہتا ہے۔ اللہ اکبر وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں کہا گیا کہ کسی نے ولی کو دیکھا اسے خدا یاد آ جائے گا؟ وجہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ پہ آپ غور فرمائیں، رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اللہ اکبر، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے بے شک ہم نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اور زمین و آسمان کو پیدا تو ہم نے فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ دن اور رات کو بھی ہم نے پیدا فرمایا۔ یہ دن کا آنا، یہ رات کا آنا، کبھی رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے، جب دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے۔ بندے کے لیے یہی خدا کی پہچان ہو جانی چاہیے کہ جو رب دین لانے پر بھی قادر ہے، رات لانے پر بھی قادر ہے، وہ رب ہمارا ضرور ہماری مشکلوں کو آسان فرمائے گا۔ ایسے بندوں کے بارے میں اللہ آگے قرآن میں کہہ رہا ہے الذین یذکرون اللہ، یہ ایسے بندے ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ہم بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، دوسرے لوگ بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن جو صاحب ولایت کے منصب پر درج ہوتے ہیں ان کا حال کیا ہے؟ اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں، وقعودا، جب بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، جب وہ اپنے بستر پہ کروٹیں بدلتے ہیں تو خدا کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، وجہ کیا؟ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے جب کہیں تفریح کے لیے نکلتا ہے، ہم بھی آج اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے کبھی اس جگہ پہ جاتے ہیں، کبھی اس جگہ پہ جاتے ہیں، کبھی ہم گارڈن میں جاتے ہیں، کبھی ہم باغ میں جاتے ہیں تاکہ ہمارے بے چین دل کو چین آ جائے، باہر کی ہوا کھا کر ہماری طبیعت ہری ہو جائے۔ وجہ کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ اگر طبیعت کو شاد رکھنا ہے، طبیعت کو حساس رکھنی ہے، چمن میں چلے جاؤ، وہاں پھولوں کی خوشبو لو، تمہاری طبیعت میں حساس پیدا ہو جائے گی، پھولوں کی خوشبو سے تمہاری طبیعت ہری ہو جائے گی۔ لیکن اللہ والے جب چمن میں جاتے ہیں اپنی طبیعت کو ہری نہیں کرتے ہیں، جب وہ گلاب کو دیکھتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب وہ چمن کو دیکھتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب وہ دریا کو دیکھتے ہیں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب پرندوں کی چہچہاہٹ کو سنتے ہیں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب سرد ہواؤں سے سکون پاتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں، دریا کی روانی کو دیکھتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں، مخلوقات کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں، چاند کی چاندنی کو دیکھتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں، سورج کی کرن کو دیکھتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں، نماز میں جاتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں، غریب کی مدد کرتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں، کسی مسکین کے پاس بیٹھتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں، جس جگہ پہ وہ جاتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں، چمن میں گئے خدا کو یاد کیا،
پیارے دیوانوں، جس ولی کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، نام بھی تو آپ دیکھیں، مصطفیٰ کریم نے خود اپنا آسمانی نام جنہیں عطا فرمایا ہو، خود آقا کریم نے اپنا آسمانی نام جسے عطا فرمایا ہو۔ سیدی احمد کبیر رفاعی علیہ رحمت و رضوان کی بڑی شان ہے، اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کریں، جب سیدی احمد کبیر رفاعی علیہ رحمت و رضوان کی 7 سال کی عمر تھی تو آپ نے مکمل قرآن پاک کو 7 قرأتوں میں حفظ فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اندازہ کریں 7 قرأتوں میں، اور آج ہم 25 سال کے ہو جاتے ہیں پھر بھی ہمیں صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا ہے۔ سیدی احمد کبیر کی 7 سال کی عمر تھی اور آپ نے قرآن کو حفظ فرما لیا، اور قرآن کو حفظ ایسا مکمل فرما لیا تھا کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اور سیدی احمد کبیر رفاعی علیہ رحمت و رضوان حافظ قرآن تھے ہی، لیکن دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلایا کرتے تھے، قرآن یاد کرانے کی ترغیب دلایا کرتے تھے، قرآن کو یاد کرانے۔ اور اکثر آپ ایک حدیث پاک ضرور بیان کرتے اپنے سامعین سے، اپنے مریدوں سے، حضور کی یہ حدیث ہر بیٹھے کو بیان کرتے، اے لوگوں قرآن کو یاد کرو، قرآن جس بچے کے سینے میں ہوتا ہے اس بچے کے سینے میں قرآن محفوظ ہونے کے صدقے میں اللہ اس کے خاندان والوں کو بھی برکتیں عطا فرماتا ہے، خاندان والوں کی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ۔ تو کسی نے پوچھ لیا سیدی احمد کبیر رفاعی علیہ رحمت و رضوان، اس پر کوئی دلیل کوئی حدیث ہو تو پیش فرمائے۔ اللہ۔ تو سیدی احمد کبیر رفاعی علیہ رحمت و رضوان بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا جملہ آپ کو ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ صحابی آئے اور یہ عرض کرنے کے لیے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ پیدا ہوا، 1 دن کا ہوا اور اس کا انتقال ہوا، 1 دن کا ہوا اور اس کا انتقال ہوا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غم منانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا بچہ 1 دن کا ہوا، پیدا ہوا، انتقال ہو چکا۔ حضور نے فرمایا جو بچہ پیدا ہوتے ہی انتقال کر جاتے ہیں تو وہ اپنے ماں باپ کے لیے جہنم میں جانے کے لیے وہ پردہ بن جاتا ہے، انہیں جانے نہیں دیتے۔ جس کے یہاں بچہ پیدا ہو اور انتقال ہو جائے 1 دن میں، 2 دن میں، 7 دن میں، یا بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر جائے، حضور فرماتے ہیں وہ بچہ مشرق دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ان والدین کے لیے بخشش کے لیے سفارش کرے۔ صحابی خوش ہو گئے، اپنے گھر گئے اور اپنی بیوی کو دلاسا دیا کہ پریشان ہونے کی بات نہیں، ہمارے بچے کا انتقال ہو چکا ہے، حضور نے یہ حدیث پاک ہمیں بیان فرمایا۔ ان کی اہلیہ بھی خوش ہوئی۔ اب کچھ عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے یہاں پھر ایک بیٹے کی دلائی۔ اب ظاہر سے بات ہے، ہر بے اولاد کو اولاد کی فکر ہوتی ہے کہ مولا مجھے اولاد دے دے، کم سے کم میرے لیے کوئی سہارا بن جائے، بیٹی کی شکل میں ہو یا بیٹے کی شکل میں ہو، مجھے اولاد دے دے۔ لیکن وہ صحابی، اور جب بھی ہمارے یہاں کوئی بیٹا پیدا ہوتا ہے تو والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے مولا میرے بچے کو مجھ سے زیادہ عمر عطا فرما، ہے کہ نہیں ہے؟ ہر ماں باپ کو اپنے بیٹے کی فکر ہوتی ہے، اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ صحابی جن کا پہلا بیٹا انتقال ہو چکا، اب کچھ عرصوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزول رحمت فرمائی کہ یہاں دوسرا بیٹا ہوا، تو خوش تو ہوئے بیٹی کی ولادت پر، اذان بھی دی، اقامت بھی دی، پھر اپنی بارگاہ میں دعا کرنے لگے کہ مولا اب میرے بیٹے کا انتقال ہو جائے۔ اب انہیں وہ حدیث یاد تھی کہ بچہ پیدا ہوتے ہی مر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو ان کے ماں باپ کے لیے سفارشی بنا دیتا ہے، تو وہ دعا کرتے، لیکن مقبولیت کی کوئی آثار نظر نہیں آتا۔ وہ بچہ دن بدن بڑا ہوتا گیا، 5 سال کا ہوا، وہ ماں باپ خود دعائیں کر رہے تھے مولا ہمارے بیٹے کو وصال دے دے۔ یہ پہلے ایسے ماں باپ تھے تو بیٹے کی مرنے کے لیے دعا کرتے، یہ پہلے ایسے ماں باپ تھے۔ اللہ دعا کرتے رہتے اے مولا میرے بیٹے کو انتقال وصال دے دے، یہ دنیا سے چلا جائے، مولا اسے بالغ نہ ہونے دینا، یہ
से दुआ करते हैं कि मेरे बेटे का इंतकाल हो जाए, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था, खुदा को कुछ और ही मंजूर था। बेटा 10 साल का हुआ, अब 10 साल का जैसे ही हुआ उसके वालिदैन ने उसे दीन हासिल करने के लिए किसी एक को मुकर्रर फरमा दिया। बेटा दीन हासिल करता रहा, दीन हासिल करता रहा, कुरान याद करता रहा। जब वो कुरान के 15 सिपारे हिफ्ज़ कर चुका, अभी 15 साल की उम्र नहीं हुई है, अभी 12-13 साल का वो बच्चा है और कुरान के 15 सिपारे हिफ्ज़ कर चुका। जब वो अपने घर आता, अपने वालिदैन के हाथों को छूता, फिर भी उसके वालिदैन यही दुआ करते, मौला अभी 2 साल और बाकी, हमारे बेटे को उठा ले। अल्लाह अकबर, पहले ऐसे वालिदैन दुआ करते मौला उठा ले। तो बच्चा भी सुनता तो बड़ा हैरान रहता कि ये मेरे अजीब वालिदैन हैं कि दूसरे वालिदैन तो अपने बच्चों की तरासियां उम्र के लिए दुआएं करते हैं, लेकिन ये तो हमारे विसाल की दुआ करते हैं, हमारे इंतकाल की दुआ करते हैं, हमारे दुनिया से चले जाने की तमन्ना रखते हैं। अल्लाह अकबर, लेकिन बच्चे ने कुछ दिया नहीं, वो अपने काम पे लगा था। जब वो मुकम्मल हाफिज़ कुरान हो चुका, कुरान को मुकम्मल हिफ्ज़ कर लिया, नबी की बारगाह में भी जाता था, सहाबा की बारगाह में भी जाता था, वहां दर्स भी हासिल करता था। अल्लाहु अकबर, जब वो मुकम्मल हाफिज़ कुरान हो चुका, अपने वालिदैन की खिदमत में आया और अर्ज करने लगा, अब्बा हुजूर आपको एक खुशखबरी ना सुनाऊं? वालिदैन ने कहा, बेटा बताओ कौन सी खुशखबरी है? तो वालिदैन ने जब कहा बेटा खुशखबरी सुनाओ, तो बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर आज मैंने नबी पर नाज़िल होने वाली किताब कुरान को मुकम्मल हिफ्ज़ करवा लिया। वालिदैन खुश हो गए, वालिदैन खुश हो गए। मौला तेरा शुक्र है कि तेरी पाकीज़ा कलाम को तूने हमारे बेटे के सीने में अता फरमाया, महफूज फरमाया, लेकिन मौला एक तमन्ना है, मौला तू हमारे बेटे को उठा ले। अब बेटे ने कहना शुरू कर दिया। अब हम जैसों के वालिदैन हमारे सामने कहे मौला मेरे इस बेटे को उठा ले, तो बेटा तो अलग अलग जुमले इस्तेमाल करेगा। क्या हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम खुद से कमाते हैं, हमने क्या तुम्हारा बिगाड़ा? वालिदैन के सामने बेटा यही ज़बान दराज़ी करेगा। अब बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बाप ने कहा, बेटा कहो क्या पूछना चाहते हो? तो बाप ने कहा, बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर आप मेरे मरने की दुआएं क्यों करते हैं? मेरे मरने की तमन्ना क्यों करते हैं? मेरे इंतकाल की तमन्ना क्यों करते हैं? अल्लाहु अकबर। उसके वालिदैन ने कहा कि जब तुम्हारा पहला भाई हुआ था और वो 1-2 दिन के अंदर इंतकाल कर गया था, हमें गम था कि इतने जल्दी वो इंतकाल कर गया। हुजूर की बारगाह में हम ये अरीज़ा लेकर गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके यहाँ बच्चा पैदा हो और वो पैदा होते ही इंतकाल कर जाए तो वो बच्चा उसके वालिदैन के लिए कोशिश का जरिया बन जाता है, जन्नत में जाने का सर्टिफिकेट बन जाता है। बस हमें ये तमन्ना थी बेटा क्योंकि हमारे लिए जन्नत में जाने की
پیارے رسول نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس بچے کے سینے میں قرآن ہوتا ہے تو وہ اپنے 7 نسلوں کی بخشش فرمائے اللہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے سیدی احمد کبیر رفاعی علی رحمۃ و رضوان صرف کرامتوں کی وجہ سے مشہور نہیں ہے، جتنے بھی بزرگان دین اولیاء کرام کرامتوں کی وجہ سے مشہور نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا اثر ڈالا کہ مصطفیٰ کریم نے جس کام کو کرنے کا حکم دیا آپ اسے کرتے رہے، جس سے روکنے کا حکم دیا آپ اسے آپ ان کے اخلاق کو ہی دیکھیں، سیدی احمد کبیر رفاعی علیہ رحمۃ و رضوان کے اخلاق کو ہی آپ دیکھیں۔ سیدی احمد کبیر رفاعی ہمارے یہاں گرمی ہو اور ہمارے یہاں ہمارے جسم پر اگر کوئی مچھر آ کر بیٹھ جائے، ہمیں معلوم پڑ جائے کہ مچھر بیٹھا ابھی اس نے اپنا ڈنک ہمارے جسم میں داخل لے کے جیسے ہی پڑ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اڑا دیتے ہیں، بیٹھنے دیتے ہیں، فوراً مار دیتے ہیں۔ وجہ کیا؟ ہمیں تکلیف دے گا فوراً ہم مچھر کو مار دیتے ہیں۔ لیکن سیدی احمد کبیر رفاعی علیہ رحمۃ و رضوان ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے، آپ کے ہاتھ پر ایک مچھر آ کر بیٹھ گیا، مریدوں نے ہٹانے کے لیے کوشش کی، آپ نے اشارہ کر کے روک دیا اور وہ آپ کو ڈنک مارتا رہا، وہ آپ کا خون پیتا رہا، آپ نے کچھ نہیں کیا، بس ایسے ہی بیٹھے رہے سکون سے۔ پہلے تو بات چیت کرنے میں ہاتھ ہلا رہے تھے، لیکن